السلام علیکم، میرا نام میسم ہے۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خوراک سب کی ضرورت ہے۔ اس کہانی میں کیا ہوگا؟ چلیں آئے دیکھتے ہیں۔ بچے سیکھیں گے اشاروں کی زبان کو انگلش میں لکھنا۔ کیسے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے آرٹیکلز کیا ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ وہ الفاظ جو اسم کی وضاحت کرتے ہیں آرٹیکلز کہلاتے ہیں، جیسے کہ آ، این، دا۔ ان کو کیسے استعمال کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیٹ۔ ہم جب بھی کسی ایک چیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آرٹیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بلی، وہ کوئی سی بھی ہو اور کہیں بھی موجود ہو اور ایک ہو تو ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ این ایپل، ہم نے یہاں این کا استعمال کیوں کیا ہے؟ ذرا سوچئے۔ آپ کو واولز یاد ہیں؟ اے، ای، آئی، او، یو۔ کوئی بھی لفظ اگر واول سے شروع ہوگا تو وہاں ہم این کا استعمال کریں گے۔ جیسے ایپل کا اے ایک واول ہے اور ہم این ایپل لکھیں گے۔ ہم دا کا استعمال کب اور کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم کسی مخصوص چیز کا ذکر کرتے ہیں، مثلاً یہ والی بلی، اب یہ والی بلی جو یہاں موجود ہے تو ہم اس کے لیے دا کا استعمال کریں گے۔ اسی طرح کسی مخصوص سیب کے لیے ہم اس کے لیے دا کا استعمال کریں گے۔ اس تصویر میں دیکھیں، مختلف قسم کے جانور نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سا جانور ہے؟ یہ بکری ہے یا مرغی؟ نہیں، یہ تو ایک گائے ہے۔ گائے۔ انگریزی میں کاؤ لکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک پورا جملہ بنانا ضروری ہے، جیسے دس از اے کاؤ، یعنی یہ ایک گائے ہے۔ یہاں گائے کیا کر رہی ہے؟ اب ہم اس کو اشاروں کی زبان میں بولیں گے۔ گائے کھاؤ گھاس۔ اتنا کافی ہے، مگر جب ہم انگریزی میں لکھیں گے تو ہمیں جملہ پورا بنانا ضروری ہے۔ دیکھیے، the cow eats grass، گائے گھاس کھاتی ہے۔ ہم نے ایٹ کے ساتھ ایس کا استعمال کیوں کیا؟ سوچئے، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گائے ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے؟ ایک ہے، اس لیے ہم نے فعل کے ساتھ ایس کا استعمال کیا۔ اگر ایک سے زیادہ گائے ہوتی تو کاؤ کی جگہ کاؤز لکھتے اور فعل کے ساتھ ایس کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ کون سا جانور ہے؟ مرغی۔ ہم اس کو اشاروں کی زبان میں بولیں گے مرغی۔ کیا ہم اس کو صرف چکن لکھیں گے؟ نہیں، اس کا ہم انگریزی میں ایک مکمل جملہ بنائیں گے۔ دیکھیے، دس از اے چکن، یعنی یہ ایک مرغی ہے۔ یہاں ہم نے کا استعمال کیوں کیا اور این کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ چکن کا سی واول نہیں ہے۔ واولز کے ساتھ این کا استعمال کیا جاتا ہے۔
یہاں ایک مرغی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے چکن کے ساتھ کا استعمال کیا۔ تصویر میں دیکھیں، یہ مرغی مکئی کھا رہی ہے۔ اب یہی بات ہم اشاروں کی زبان میں کہیں گے تو ہم کہیں گے چکن ایٹ کارن۔ آئیے اب اس کو دو الگ طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ چکن ایٹ کارن، مرغی کھاؤ مکئی۔ لیکن اس جملے کو انگریزی میں لکھیں گے تو مکمل جملہ بنانا ہوگا The chicken eats corn، یعنی مرغی مکئی کھاتی ہے۔ اس جملے میں ہم نے ایٹ کے ساتھ ایس کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ کیونکہ یہاں ایک مرغی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے فعل کے ساتھ ایس کا استعمال کیا۔ یہ کون سا جانور ہے؟ گھوڑا۔ اشاروں کی زبان میں کہنا کتنا آسان ہے۔ گھوڑا، لیکن ہم جب بھی یہی بات کسی کو انگریزی میں بتانا چاہیں گے تو جملہ پورا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ This is a horse، یہ ایک گھوڑا ہے۔ اشاروں کی زبان اور انگریزی جملے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیے، گھوڑا کیا کر رہا ہے؟ گھوڑا کھا رہا ہے۔ آپ اس کو اشاروں کی زبان میں لکھتے ہیں گھوڑا کھاؤ کیلا درخت۔ لیکن اگر یہی بات انگریزی میں کہنی ہو تو اتنا کافی نہیں ہوگا، پورا ایک جملہ بنانا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، The horse eat a banana tree، گھوڑا کیلے کا درخت کھاتا ہے۔ اب یہ کون سا جانور ہے؟ ہاتھی۔ اشاروں کی زبان میں ہاتھی بولنا کافی ہے، لیکن اگر یہی بات انگریزی میں کہنی پڑے تو ہمیں پورا جملہ بنانا ہوگا، اور وہ ایسے ہوگا This is an elephant، یہ ایک ہاتھی ہے۔ اس جملے میں ہم نے an کا استعمال کیا، جبکہ پہلے ہم نے ہر جانور کے ساتھ کا استعمال کیا تھا، کیونکہ n کا استعمال واول سے پہلے ہوتا ہے اور ایلیفنٹ کا ای واول ہے، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ n کا استعمال کیا۔ آپ نے بھی اس طریقے سے جملے بنانے ہیں اور بھولنا نہیں ہے۔ ہاتھی کیا کھا رہا ہے؟ گنا کھا رہا ہے۔ اب یہ اشاروں کی زبان میں ایلیفنٹ ایٹ شوگر کین، ہاتھی کھاؤ گنا۔ اشاروں میں سمجھنے کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن انگریزی زبان کے مطابق بالکل غلط ہے، لہٰذا انگریزی میں ہم اس کو ایسے لکھیں گے This elephant eats sugar cane، یہ ہاتھی گنا کھاتا ہے۔ آپ کو یہاں تک سمجھ آیا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کیا آپ کو اس جانور سے ڈر لگتا ہے؟ یہ بہت خطرناک جانور ہے، مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس جانور کا نام شیر ہے۔ اشاروں کی زبان میں شیر، جبکہ انگریزی میں This is a lion، یہ ایک شیر ہے۔ آپ نے انگریزی کے جملے میں غور کیا یہاں کا استعمال کیوں ہوا؟ کیونکہ یہاں ہم ایک شیر کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے شیر کیا ہے؟ شیر ایک اسم ہے۔
شیر کیا کھاتا ہے؟ کیا وہ گھاس کھاتا ہے؟ نہیں، وہ دوسرے جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے۔ اب اگر آپ کو یہی بات اشاروں میں بتانی ہو تو کیسے بتائیں گے؟ شیر کھاؤ کچا گوشت۔ اشاروں کی زبان میں ہم مختصر کر کے بولتے ہیں، لیکن انگریزی میں مکمل جملہ بولا جاتا ہے The lion eats raw meat۔ شیر کچا گوشت کھاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو ایک ایک کر کے کچھ جانوروں کی خوراک کے بارے میں بتایا۔ تصویر میں دیکھیے، ہر جانور کی خوراک تقریباً ایک جیسی ہے، لیکن ان میں شیر ایک ایسا جانور ہے جو کچا گوشت کھاتا ہے۔ یہ سب زندہ کھانا کھاؤ، یہ اشاروں کی زبان میں تو بہت اچھا ہے۔ They all live by eating food، یعنی یہ سب کھانا کھانے سے زندہ رہتے ہیں۔ آپ کا مخاطب اگر اشاروں کی زبان جانتا ہے تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن انگریزی کا انداز بیان الگ ہے۔ اس تصویر میں سب جانور اپنی اپنی خوراک لے رہے ہیں، جبکہ ایک شیر ہے جو کچا گوشت کھا رہا ہے۔ اب اگر یہی بات آپ کو اشاروں میں بتانی ہوگی تو کیسے بتائیں گے؟ شیر کھاتا گوشت، باقی دوسرے جانور کھاتے گھاس۔ کیا اس کو انگریزی میں ایسے ہی مختصر لکھنا درست ہے؟ نہیں، اس کو مکمل جملے میں لکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ The lion eats meat, but the other animals eat plants۔ شیر گوشت کھاتا ہے، لیکن دوسرے جانور پودے کھاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، ایک جگہ ایٹ کے ساتھ ایس کا استعمال ہوا کیونکہ وہاں ایک شیر کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ایک جگہ ایس کا استعمال نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں بہت سارے جانور جیسے گائے، ہاتھی، گھوڑے کے بات ہو رہی ہے، اس لیے فعل کے ساتھ ایس کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب آپ کو فعل کے ساتھ ایس کا استعمال سمجھ آیا؟ آج میں نے آپ کو اشاروں کی زبان اور انگریزی میں بات کرنے کا فرق بتایا۔ اگر مشکل لگے تو ویڈیو کو روک کر دوبارہ چلائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔